باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے دونوں بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس کی وقت کی دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر المخصوص کی درسگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اسی دوران 61 ہجری میں کربلا کا دل خراش اور پرسوز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکہ معلم عمر المخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ معلم عمر المخصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور آخر کربلا کے پرنم واقعے کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیتناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ ابن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت نے اپنا رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 دن ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دنوں میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک یہ تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین، اگر آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر میں جب انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ جب آپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں کو اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے تفعیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم و راسک کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا اور وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا رہا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم کیے اور آج یقیناً برزخ میں زیر عتاب ہے۔ یہی کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا، اے لوگوں، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل اس ممبر پر بٹھا سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظوں نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ اسی کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا دیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المخصوص کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حاکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھالی اور پھر ایک طویل مدت یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی
اس کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اسی کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی۔ 717 میں عمرو بن عبدالعزیز موجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی۔ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الصفا نے یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش کو دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس کہتا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤ تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ